बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बहन नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जी यहाँ रहें, खुश आबाद और हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं एक फेमस यूट्यूबर पे बात करना चाहती हूँ। फेमस तो वो बन चुका है लेकिन फेमस इंसान नहीं बन सका। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे पाकिस्तानी माशरे में मर्द और ख़वातीन को यही होती है कि वो फेमस तो हो जाते हैं, शोहरत तो हासिल कर लेते हैं, बड़े दौलतमंद तो बन जाते हैं, लेकिन नहीं बन सकते तो अच्छा इंसान नहीं बन सकते। इंसानियत का बिल्कुल भी उनके पास से छू कर भी नहीं गुजरती। इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों को ही ना छू लेना, लेकिन जब तक उसमें एहसास नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, वो तब तक इंसान नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने जानवरों इंसानों में कुछ फ़र्क रखा है, और ये फ़र्क मिटाने वाले कौन है? हम लोग, हम इंसान हैं ये फ़र्क मिटाने वाले। अलीज़ा सैर तो अपने करतूतों की वजह से वो हो ही गई है वायरल, लेकिन उस वो खुद हुई है वायरल। किसी इंसान को ज़रूरत भी नहीं है कोई इंसान ऐसी औरत से डिमांड भी कर सके, जब तक वो देखता है कि अगला बंदा मेरी बात कितने तक वो मानता है, कैसे वो मेरी बातों के साथ हाँ में हाँ मिलाता है, कैसे वो डील करता है मुझसे, तो फिर उस बंदे को शय मिल जाती है। तो वो औरतों से ऐसे ही बात करते हैं। मर्दों की नज़र में औरतें अगर अपना मकाम ना बनाएं, अपनी इज़्ज़त ना बनाएं, तो कोई भी ऐसा नहीं मर्द कि वो उनको कुछ कह सके। सारा का सारा कसूर औरतों का होता है, कसूरवार औरतें हैं। मर्दों को तो वो खुद अपने जाल में फंसाती हैं। तो ऐसा ही कुछ वेला मुंडा ने भी किया है। अलीज़ा सैर तो हो गई है जी, उसके तो व्यूज़ भी आना स्टार्ट हो गए, और बाकी जो कसर थी वो वेला मुंडा ने, उसी की बरादरी का वेला मुंडा है, और उसने भी वही कर किया जो अलीज़ा सैर ने किया। फ़र्क थोड़ा सा उसमें ये मुख्तलिफ है कि अलीज़ा सैर अपने सब कुछ लोगों को दिखा दिया, और ये बंदा पर्दे के पीछे शरीफ बनता है। लेकिन दर हकीकत जो हाल है ना, वो अल्लाह पाक जानते हैं और वो ही जानता है। इसके कुछ ऐसे बातें मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं। कुछ हद तक लोग जो इसकी रोज़ाना डेली इसकी वीडियोस देखते हैं वो वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बहन भाई जो इसकी बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसके वीडियो बनाऊंगी, और मैं बताऊंगी कि ये दर हकीकत इसकी हकीकत क्या है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, स्किप नहीं करना है। और चैनल पे जो नए आए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। बस इतना सारा आप लोगों का काम है, इतना सारा ही आप लोगों ने करना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहन भाइयों का। और मैं आपको बताऊं कि अलीज़ा सैर की मैं बात कर रही थी, बार बार उस औरत का नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करती, लेकिन जब बात आ जाती है तो इंसान को फॉर एग्जाम्पल बात करनी पड़ती है। तो अलीज़ा सैर का आपने देखा, उसकी बाकी वीडियोस भी आपने देखी। एक फेसबुक पे जो वीडियो गर्दिश कर रही है कि उसको अगवा किया गया है, जैसे उसके पीछे से एक बंदा लात मारता है। कोई भी मुसलमान औरत किसी गैर मर्द को वैसे टच भी कर जाए भूल के भी, तो वो तड़प के रह जाती है। और ये औरतें पैसे के लिए, और साथ इनके माँ बाप भी इस हद तक गिर जाते हैं कि उन लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसा ही वेला मुंडा कर रहा है। कल उसकी शादी थी और परसों उसकी जो नाइट मेहंदी की रात थी, उसमें उसने बोला था कि आज औरतों का फंक्शन है, औरतें और मर्द आज डांस का मुकाबला करेंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि उसके घर की औरतें और घर के मर्द आपस में मुकाबला करते, लेकिन जैसे उसने बनाया हुआ था बाहर से कुछ जो होते ना, मैं क्या बार बार को बोलूँ, उन्होंने कहा मुझे नहीं दिल करता ऐसा बोलने से। तो वो लोग जो शादियों में आम तौर पे होते हैं, जो ही होते हैं ना, शी होते हैं बेचारे, उनके साथ साथ इसने जो लोगों के सामने शी बनती हैं दर हकीकत वो भी उन्हीं की बरादरी की हैं, उन दो लड़कियों को इन्होंने नचाया और जी भर के इन्होंने नचाया। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ कि सब कुछ वेला मुंडा भी नहीं कर रहा, उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी हम कसूरवार नहीं कह सकते।
سارا کا سارا قصور ان کے ماں باپ اور اس کے بھائی کا ہے، جو بھائی خود ان لوگوں کے ان دلوں کے گھر لے کر آتا ہے۔ اور یہ جو بتیسی اس کی ہے 8-9 فٹ لمبی اس کی بتیسی ہے، اور یہ جب منہ کھولتا ہے نا ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ڈریکولا ہو اور خون چوسنے کے لیے یہ آ رہا ہو۔ کہتے ہیں نا در حقیقت جیسا انسان ہوتا ہے شکل سے وہ زہر ہو جاتا ہے، اور انسان جو مومن ہے وہ شکل سے زہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کرتوت مومنہ، شکل مومنہ کرتوت کافرہ، یہ والا حساب، لیکن ان کے تو بالکل دونوں میں یہ الٹ آتا ہے، جیسے ان کی شکل ویسے ان کے کرتوت، جیسے رضوان بھائی کی شکل ویسی اس کے کرتوت۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان کی شکل پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ مسلمان ہوتا ہے نا جو مسلمان کے پورے درکار پہ اترے، لیکن میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتی کہ ان لوگوں کی جو کرتوت ہے، ان لوگوں کی جو کنڈیشن ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ یہ انتہائی کوئی نیچ بندے۔ ارے وہ تو آ گئی تھی عورتیں، لڑکیاں آ گئی تھیں، تم لوگوں کو تھوڑی سی بھی شرم ہوتی؟ اگر اپنی بہن ہوتی، ماں تمہاری ہے، پتہ نہیں بہن ہے بھی یا نہیں ہے، جن کی بہنوں کو آپ لوگ بیویاں بنا کے لا رہے ہو وہ بھی عورتیں ہیں، تو آپ لوگوں نے عورتوں کو نچایا۔ یہ تو بات ہوگی اس کی بے غیرتی کی۔ آگے چل کر میں یہ بھی اس کی ایک اور بے غیرتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ کیا بے غیرتی دکھائی۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان ایسے پاگل پن کرے، یا جو بھی یہ لوفر تھا اور لوفری ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو زمین سے اٹھا کر نا آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتے ہیں۔ بالکل کچھ ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور ان جیسا یہ ہے، اسی جیسے لوگ ہیں جو اس کو اتنے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کا دوست تھا، اس نے اس کی بہت زیادہ ہیلپ بیچارے کی تھی، اور جب بھی یہ ملتان جاتا تھا اس کو بولتا، ان کا نام ہے عمر، پتہ نہیں کیا آگے، عمر فاروق ملتانی۔ تو ان بھائی نے اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ یہ جب بھی آتا تھا ادھر ملتان تو مجھ سے ٹیم لے کر آتا تھا، مجھے کہتا تھا سر اگر آپ گھر پہ ہیں تو میں نے آپ کے گھر آنا ہے، اگر آپ مجھے ٹیم دیں تو میں اس کو خندہ پیشانی سے کہتا تھا آ جاؤ میرے بھائی، آپ کا اپنا گھر ہے، جو بھی مجھ سے خدمت ہو سکے میں آپ کی کروں گا۔ تو وہ میرے پاس ہی رہتا تھا، ادھر ہی وہ آتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جی جب اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ سوچا، ارادہ کیا، عمر بھائی کہتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی چینل بنا کے دو، اور اس دوست نے جس نے ان کا نمک کھایا تھا، اور اس دوست نے ان کا چینل بنانے کے آپ کو بتاؤں کہ کتنے پیسے لیے، 1.5 لاکھ روپیہ لیا ہے ایک چینل بنانے کا۔ ارے چینل تو ہم خود بنا لیتے ہیں، جیسے تیسے بھی ہمارے چینل چل رہے ہیں، لیکن ہم خود بناتے ہیں۔ چینل بنانے کے کیا پیسے ہوتے ہیں، جی میل ہوتی ہے، ایسا ہی کچھ سسٹم ہوتا ہے، اس میں کیا ہے کہ تم نے 1.5 لاکھ لیا۔ اور پھر وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں پوری رات روتا رہا، میں 1 منٹ نہیں سویا کہ یہ کتنا بندہ ایسا نکلا ہے کمینہ، دوست سمجھ کے اور بھائی سمجھ کے میں نے اس کو بولا تھا، اور اس نے میری پیڑھ پیچھے چھڑا گھمایا گا، اور مجھے دوست کی جو دوستی ہوتی ہے نا اس پہ بھی اس نام پہ اس نے ایک دبا لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں آتا تھا یہ آئیں بائیں شائیں کرتا تھا، میرے ساتھ ویڈیوز نہیں بناتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ویڈیو بنائے گا تو اس کا چینل ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ لیکن وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں جدی پشتی رئیس ہوں، میں یہ نہیں ہوں کہ راہ چلتا نہیں ہوں، اس کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ یوٹیوب کی کمائی سے میں اپنا گھر چلاؤں۔ الحمدللہ میرا شو روم ہے اور میں اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے صرف واٹس ایپ پہ میں کارڈ سینڈ کیا کہ شادی پہ آنا ہے۔ انہوں نے بالکل، اور وہ بھائی آئے بھی، اور انہوں نے بالکل ایک خاندانی ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ آئے اور اس کے گھر سے انہوں نے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا، جو بھی ان سے ہو سکا وہ انہوں نے اس کی شادی پہ دیا، لیکن اپنے نسلی ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اس کے گھر سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے بولا تھا کہ میں اس کی شادی کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے اس کے گلے میں مالا پہنائی ہے، ایک انہوں نے رنگ دی ہے اس کو، اس کے علاوہ انہوں نے ان کے وہ جو ہوتی ہیں ویلیں وغیرہ وہ دی ہیں، پھر نیوتا دیا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ آ گئے۔ اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم سب دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو ہم اس کو گاڑی دیں گے، بلکہ میں خود کہہ رہا تھا کہ میں اس کو گاڑی دوں گا، 35-40 لاکھ کی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اس کو گاڑی دیتا۔
لیکن اس نے باقی لوگوں کے گھر میں جا کے ہر گھر میں جا کے یہ سب کو انوائٹ کیا، لیکن مجھے اس نے یہ کہا کہ واٹس ایپ پہ اس نے کارڈ سینڈ کر دیا۔ اگر وہ خود آتا، میں نے اس کو بھائی سمجھا تھا، دوست سے پہلے میں نے اس کو بھائی سمجھا تھا، میں اس کے بہت ہی زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، لیکن اس بندے نے میری سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ جو میں نے اس کے متعلق سوچتا تھا وہ مجھ کو غلط اس نے ثابت کیا، اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں جو بھی دینا تھا یہ نہ لوگ سمجھیں کہ میرے سبسکرائبر مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویلا منڈا کی شادی پہ جانا ہے، تو میں آج جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبر، اپنے آڈینس کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور میں جا کے وہاں پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا، تو میں ان کا یہ خیالات غلط ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنا دور سے سفر کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے وہ ڈبل ڈور میں بیٹھے تھے، اور ان کی اپنی وہ گاڑی تھی، ساتھ ان کے اپنے دوست بھی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو راہ چلتے ہو گیا، امیر ہو گیا، جس کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، جس کو سارے لوفر کہتے تھے۔ اور پھر اسی کے نام پہ دوستوں نے بولا کہ تم اپنا یوٹیوب چینل بنا لو، اور وہ چینل اس کا لوگوں نے اس جیسے لوگوں نے ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور اس بندے کو اٹھا کر جی آسمان تک پہنچا دیا، لیکن یہ بندہ اس انسانیت چھو کے نہیں گزری۔ یہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بھائی جس کو بولتے ہیں اس کی قدر بھی کی جاتی ہے، اور میں نے بہت ہی غلط کیا کہ میں نے اس کو اپنا بھائی سمجھا، اپنا دوست سمجھا۔ تو انہوں نے واقعی وہاں جا کے انہوں نے وہ رنگ اس کو پہنائی ہے، اس کے سلام وغیرہ دیا، اور اس کے بعد یہ الٹے پاں واپس آ گئے۔ تو یہ تھی اس ویلا منڈا کی حقیقت۔ اب میں دیکھو یہ عالیہ ولاگز والے جو ہیں نوید بھائی، ان کے گھر جب گیا تھا، اور انہوں نے بھی اچھی خاصی اس کو رقم دی تھی وہاں پہ آنے کی اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کی۔ در حقیقت یہ کسی کے پاس پانی کا گھونٹ بھی نہ، وہ کہتے ہیں نہ دے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دے، وہ بھی کوئی مانگے تو پیسے ہی لے گا۔ تو اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔